درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ہم اہل ایمان کو بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اہل ایمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ چلنے پھرنے میں، چلتے پھرتے اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے بدلے اس مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مومن کو چلتے پھرتے اگر کانٹا چبھے، تکلیف ہو پیر میں کسی طریقے سے اگر، اور اس پر صبر و تحمل سے کام لے تو الحمدللہ وہ بھی گناہ جھڑنے کا ذریعہ ہو جایا کرتا ہے۔ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کوئی بیمار ہو تو ہمیں ان کی خبر پرسی کرنی چاہیے۔ اس کو عیادت بولتے ہیں کہ کسی کی طبیعت خراب ہو تو ان کی خبر گیری کے لیے، خبر لینے کے لیے جانا چاہیے۔ تو مومن کا یہ عمل اس کے لیے کتنا بہتر ثابت ہوگا، رسول پاک علیہ السلام کے فرمان سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا، یعنی خبر گیری کے لیے، خبر پرسی کے لیے گیا، تو واپس ہونے تک ہمیشہ جنت کے پھل چننے میں رہا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب ایک مومن کسی مومن بھائی کی خبر پرسی کے لیے جایا کرتا ہے، معلوم ہوا کہ فلاں کی طبیعت خراب ہے، اب ان کی عیادت کے لیے، خبر پرسی کے لیے، خبر گیری کے لیے روانہ ہوا، پھر وہاں سے واپس آیا، تو یہ آنے جانے میں جو راستہ، یہ ڈسٹینس جو ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ وہ آنے جانے میں جنت کا پھول، جنت کا پھل چنتے رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کا پھل کون چنے گا؟ ارے باغ کا پھل کون چنے گا؟ جو باغ میں رہے گا وہی نا جی۔ باغ سے جس کا گزر ہوگا، باغیچہ سے جس کا آنا جانا ہوگا، تو باغیچہ میں باغ کا پھل جو ہے، پیڑ پودوں کا پھل پیڑ پودوں کے نیچے ہوا کرتا ہے، وہاں سے گزر ہوگا تب نہ وہ پھل چنے گا۔ وہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے پھل چننے میں رہا، اس کا مطلب کسی مومن بھائی کی عیادت کرنے کو جانا، یہ عمل جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور ہر وہ عمل جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہو، ہم اہل ایمان کو بخوشی وہ عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے اپنانا چاہیے۔ تو ہم کوشش کریں انشاءاللہ العزیز کہ کسی مومن بھائی کی طبیعت خراب ہو، خبر گیری کے لیے جائیں، اور جانا چاہیے۔ تو یہ نیت کر لیں گے ضرور کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عمل کریں گے، نیت نہیں ہے، چونکہ جانکاری نہیں ہے پر نیت نہیں کرتے، وہ عمل ہو جاتا ہے، پر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن و دماغ میں مستحضر رہے گا، حاضر رہے گا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کی عیادت کے لیے جایا کرتا ہے تو واپسی تک وہ جنت کا پھل چن رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم گنہگاروں کو یہ خیال کرنا ہے کہ ہم جب کسی مومن کی عیادت کے لیے جائیں تو یہ ذہن و دماغ میں بات رکھیں کہ ہم آقا کے فرمان کے مطابق گویا جنت کا پھل ہم چن رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اتنی بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل روز قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ عرض کرے گا تیری عیادت کیسے کرتا، تو تو رب العالمین ہے۔ کل قیامت کے دن اپنے بندے سے پروردگار عالم فرمائے گا کہ میرے بندو میں بیمار ہوا تھا تو تم نے عیادت نہیں کی۔ بندہ حیران رہے گا کہ مولا تو قادر مطلق، تو تو رب العالمین ہے، بیماری تو جسم والوں کا عریضہ ہے، تو جسم سے پاک ہے، تو بیمار ہوا کب کہ ہم تیری عیادت کو جائیں؟ کب بیمار ہوا؟ تو بیماری سے پاک ہے۔ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور اس کی تو نے عیادت نہ کی؟ اللہ اکبر! رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں بندوں کی کتنی قدر ہے کہ بندہ بیمار ہوا ہے، رب تو بیماری سے پاک ہے، بیمار بندہ ہوا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ میں بیمار ہوا تم عیادت کے لیے نہیں گیا۔ بندہ کہتا پروردگار عالم تو رب العالمین ہے، تو بیماری سے پاک ہے، بیماری جسم کا عریضہ ہے، تو جسم سے پاک ہے، تو بیمار کب ہوا کہ میں تیری عیادت کے لیے جاتا؟ تو رب قدیر جبار نے فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، یعنی تمہارا پہچان کا تھا، تمہارے نالج میں تھا، تمہاری جانکاری میں تھی کہ فلاں کی طبیعت خراب ہوئی، موقع بھی تمہارے پاس تھا، لیکن تم نہیں گئے عیادت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب قدیر و جبار فرماتا کہ اگر اس کی عیادت کو تو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ سبحان اللہ! مطلب کہ میرے بندے اگر تو میرے فلاں بندہ کی عیادت کے لیے جاتا نا تو تم اس عیادت کے بدلے میری رحمت کا حقدار تو ہو جاتا۔ الحمدللہ، ہے نا؟ موقع تمہارے پاس تھا، تمہارے نالج میں بھی، تمہاری جانکاری میں بھی، لیکن جان بوجھ کر کے تم نے یہ عمل نہیں کیا۔ اگر یہ کام کیے ہوتے نا تو پھر تم مجھے پاتا، کیا مطلب؟ یعنی میری قربت حاصل کرنے کا تمہیں وہ ذریعہ مل جاتا، وہ قربت اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا۔ تو بیماروں کی عیادت کرنا، خبر پرسی کرنا، خبرگیری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کا ایک بڑا خوبصورت ذریعہ ہے۔ اور فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے نہ دیا۔ عرض کرے گا تجھے کس طرح کھانا دیتا، تو رب العالمین ہے۔ فرمائے گا کہ تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے نہ دیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو نے دیا ہوتا تو اس کو میرے پاس پاتا؟ دوسرا سوال رب قدیر و جبار کی طرف سے بندوں کو ہوگا، اے میرے بندے، میں ایک مرتبہ کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا نہیں دیا۔ بندہ پھر حیران رہے گا، مولا تیری شان تو یہ ہے کہ تو کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے، تو کھانے سے پاک ہے، تو کب بھوکا ہوا؟ تجھے بھوک کب لگی کہ میں تجھے کھانا کھلاتا؟ تو نے مجھے مانگا کب سے؟ مانگا کب کہ میں تجھے کھانا دیتا؟ تو رب قدیر و جبار فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ تم سے کھانے کا مطالبہ کیا تھا، وہ بھوک میں تھا، وہ اسے کھانے کی ضرورت تھی، تم سے مطالبہ کیا تھا، پر تو نے کھانا نہیں دیا۔ تیرے پاس تھا، تو دے سکتا تھا، پر کھانا نہیں دیا۔ معلوم اگر تم وہ کھانا اگر دے دیتے، اس کو کھانا کھلا دیتے اگر نا، تو تم مجھے اپنے پاس پاتے۔ یعنی یہ عمل بھی اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز میں تاکید فرمائی ہے، وافشوا السلام واطعموا الطعام۔ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ جی آپ عمر میں بڑے ہیں، درجے میں بڑے ہیں، چھوٹوں کو سلام کیجیے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین یہ عمل ہے، واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جو ضرورت مند ہیں واقعی ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ عمل بہت اچھا ہے، چونکہ اصل میں کھلانے والا اللہ ہے، پیدا پروردگار عالم نے کیا، کھلانے والا
اللہ ہے، لیکن جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، بندہ اگر اس کی دی ہوئی توفیق کے حوالے وہ کام کرتا ہے تو پھر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسکراتی ہے، اور گویا فرشتوں سے رب کی رحمت یہ کہتی ہے کہ دیکھ میرے اس بندے کو، میرا وہ بندہ بھوکا، کھلانا میری ذمہ داری تھی، میں نے ذمہ کرم پہ ان کا رزق لیا تھا، لیکن میرے اس بھوکے بندے کو میرے بندے نے کھلایا ہے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے کہ کسی بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ رب قدیر و جبار فرمائے گا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے نہ دیا، عرض کرے گا تجھے کیسے پانی دیتا، تو رب العالمین ہے۔ فرمائے گا میرے فلاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے نہ پلایا، اگر پلایا ہوتا تو میرے ہاں پاتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا بڑا ہی خوبصورت اور نفع بخش عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ الحمدللہ اس طرح کے اعمال اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے ذریعہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کہیں بھوکے اگر ملیں اور ہو تو کھانا کھلانا چاہیے۔ اگر میں نے اس لیے کہا کہ آج جو ہے فاقہ کشی نہیں ہے، فاقہ کشی نہیں ہے، فاقہ کش لوگ بنتے ہیں، بننا اور ہونا بہت فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فاقہ کش بنتے ہیں جی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ یہیں مٹھائی دکان میں ایک سائل آیا، ٹھیک، اور اب وہاں کھڑا ہوا ڈنڈا لے کر تو ایسے سے کر رہا ہے، وہ راشا تاری ہوتا ہے نا، کپ کپ آئے ایسے ایسے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ بیماری بنایا وہ ہے نا۔ اب دیکھے گا آدمی سوچے گا نہیں کہ بھئی یہ مجبور ہے یا کام نہیں کر سکتا، چونکہ ہاتھ استھر رہے گا ہی نہیں، رکا نہیں رہے گا، کام کیسے کرے گا، ایسے سے کر رہا ہے۔ وہاں سے صرف پیسہ لے کے نکلا ہے تو دیکھ رہے ہیں بڑھیا سے چل رہا ہے، کوئی دقت نہیں۔ تو فاقہ کش بنتے ہیں، فاقہ کشی نہیں ہے۔ ایسے بھی ڈھونگ ہیں کہ جب آئیں گے آپ کے پاس لینے کے لیے تو بے زبان ہو جاتے ہیں، وہ گونگا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھے بھی کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتا ہے وہ، ٹھیک، اور جب پھر وہاں سے ہٹ جائیں گے، محلہ سے ہٹ جائیں گے تو پھر خوب بڑھیا سے چلا کرتے ہیں وہ۔ تو اس طریقے سے ایک مطلب کمانے کا جو ہے کوڑھیا پن کا یہ سب ایک جال بچھا ہوا ہے یہ سب۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر بھوکے ملے تب، خود کو اگر بھوکا بنا ہے کمانے کے لیے نہیں، واقعی اگر وہ بھوکا ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، تو ایسوں کے بارے میں یہ فضیلت ہے، یہ ایسوں کے بارے میں الحمدللہ۔ تو بیماروں کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، بڑا نفع بخش عمل ہے۔ اب یہ ہمیں جاننا ہے کہ ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ اعرابی دور و دراز شہر سے، دور و دراز یعنی دیہاتی جس کو بولتے ہیں، ہے نا، مدینہ سے دور و دراز کافی دور رہنے والے، دیہات میں رہنے والے کو اعرابی بولتے ہیں۔ تو ایک دیہاتی ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ عیادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہوا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز یہ گناہ تمہارے گناہ جھڑنے کا ذریعہ، یہ بیماری تمہارے گناہ جھڑنے کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔ جی آقا کریم تسلی یوں دیتے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے نا، نازیبا کلمات زبان سے نہیں استعمال کرنا ہے، آپ کی یہ جو بیماری ہے نا، یہ بیماری گناہ ہے جھڑنے کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ، اس لیے صبر و تحمل سے کام لیں۔ جی تو اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ یاد کر لیں گے اس کے حوالے سے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ جو میں نے آسان لفظوں میں جیسے بتایا کہ وہاں جائیں تو کم سے تسلی دیں کہ آپ مایوس نہ ہو، گھبرائے نہیں، الحمدللہ، ارے یہ تو بیماری آپ کے گناہ جھڑنے کا ذریعہ ہوگا الحمدللہ، اور جو گناہ جھڑنے کا ذریعہ ہو اسے ہنسی خوشی قبول کرنا چاہیے الحمدللہ۔ اللہ نے بیماری دیا ہے، شفا وہی دے گا، اس لیے خدا اور رسول کے ذکر سے جڑے رہیے انشاءاللہ العزیز۔
اس طریقے سے تسلی دینا ہے۔ ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی عیادت کو جاتے، یا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے۔ دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موت نہیں آنی ہے، یعنی وہ بیماری مرض الموت نہیں ہے، موت کی بیماری اگر نہیں ہے، تو یہ دعا جب پڑھیں گے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب پیاری پیاری سنتیں ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم یاد کریں، آقا کریم کا طریقہ سیکھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی میں بہار لانے کی نیک کوشش کریں۔ الحمدللہ۔ جی تو اس طریقے سے عیادت کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے، آدمی سنے گا تو پہلے مجھ جیسا مولوی کو جب حقیقت نہیں جانے گا تو بولا کیسا آدمی بیماری نعمت، آدمی پریشان ہو جا رہا ہے، کوٹی کا کوٹی پیسہ چل جا رہا ہے نا، کتنے کا ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے، پیر کاٹنے کے پیر پھاڑنا پڑتا ہے، آہوزاری کیا کرتا ہے، وہ نعمت ہے۔ یقیناً بیماری نعمت ہے، جیسے صحت نعمت ہے ایسے ہی بیماری نعمت ہے۔ الحمدللہ۔ بیماری اس لحاظ سے نعمت ہے کہ جسمانی بیماری روحانی بیماری کا علاج ہے۔ جب انسان جسمانی طور پہ بیمار ہو جایا کرتا ہے تو یہ جسمانی بیماری روحانی بیماری کے علاج کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ فطرت انسانی میں داخل ہے کہ بیمار انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جی درود پڑھے گا جس کو جو یاد ہے اس کا ورد کرتا رہے گا، ہے نا، روئے گا اللہ کو یاد کر کے، ایسے نہیں روئے گا، ایسے نہیں روئے گا، لیکن جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے انسان، ہے نا۔ اب وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اب لگتا ہے کہ آخری ہے اب ہمارا، ہے نا، تو وہاں رونے لگتا ہے وہ۔ تو واقعی اگر اللہ کو یاد کر کے روتا ہے تو یہ رونا بہت نفع بخش ہے، اور کہیں روتا اس لیے کہ یار ابھی یہ مر جائیں گے، یہ کام جو ادھورا رہ گیا تو میرا بیٹا کیسے کرے گا وہ، ہاں، یہ جو چھت کی ڈھلائی نہیں ہوئی میرا بیٹا تو پریشان ہو جائے گا، دیوار تو قائم کر دیا لیکن پلسترا جو نہیں ہوا میرا بیٹا تو پریشان ہو جائے گا، اور زمین کا پیسہ تو ہم دے دیا پر رجسٹری تو نہیں ہوئی، میرا بیٹا تو پریشان ہو جائے گا۔ اگر اس لحاظ سے اگر رو رہا ہے تب تو پھر مزید کٹائی پڑے گی۔ اگر اس لحاظ سے اگر رو رہا ہے کہ میرا بیٹا پریشان ہو جائے گا، اس کو اپنی فکر نہیں کہ میں کیا ہوں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ نہیں، بندہ اگر واقعی گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہے لیکن اس لمحے میں اپنے پروردگار کو یاد کر کے اگر روتا ہے تو پروردگار عالم کی یاد میں رونا یہ بڑا نفع بخش اس کے لیے ہے۔ اس لیے بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو پریشانی ہو جی جی مسلمانوں کی عیادت میں عیادت کی یہ فائدے ہیں مسلمانوں کے۔ اسلام چونکہ اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام میں اخلاق کا پہلو بہت مضبوط ہے، تو اگر غیر مسلم ہوں ان کی بھی عیادت کرنی چاہیے۔ جی ان کی بھی عیادت میں فائدے ہیں، وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عیادت سے ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اور اخیر وقت میں بھی اگر انہوں نے کلمہ توحید و رسالت کا اگر اقرار کر لیا تو آپ کے اس عمل کے حوالے وہ اتنا بڑا کام کیا، اتنا اچھا کام کیا، تو یقیناً اس صورت میں بھی وہ انسان یعنی عیادت کرنے والا خیر کا حقدار ہوگا انشاءاللہ۔ تو جہاں مسلمانوں کی عیادت ہو
وہاں موقع ملے تو نن مسلم کی بھی عیادت ہونی چاہیے، لیکن نیت یہ ہو الحمدللہ، ہے نا، کیونکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، ہو سکتا ہے قبول اسلام کے لیے وہی عمل ذریعہ بن جائے، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان کو رسول پاک علیہ السلام کی سنتیں جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔